ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی تھی اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کا درس دیا ہے، وحدت اسلامیہ کا ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے درس دیا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے موقف کو دیکھ لیں، جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے موقف کو دیکھ لیں، جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر اعتراض کیا بھی جائے تو اس کا جواب یہی دیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ اس وقت جو ہے کا جو بادشاہ اور حاکم تھا وہ ظاہر اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، تو اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قیام کرنا پڑا۔ تو اس کے بعد جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف دیکھیں کہ جب آپ کو اپنے گھر میں محصور کر دیا گیا اور بنی امیہ کے طرح طرح کے ظلم جو ہے وہ بنی امیہ کی طرف سے آپ پر ڈھائے جا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے مسلمانوں کو وحدت اسلامیہ کی تعلیم دی۔ اور صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دعا اہل ثغور یعنی حدود پر مسلمانوں کے بارڈروں پر حفاظت کرنے والے جو مسلمانوں کے فوجی تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جو ہے وہ ان الفاظ میں دعا کی کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا کا ادب بتاتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام دعا سے پہلے صلاۃ محمد وآل محمد کا ورد فرمایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگے تو اس سے پہلے ہمیں محمد وآل محمد پر صلوات پڑھنی چاہیے، بھیجنی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں وَقَصِّرْ عَدَدَهُمْ، میرے اللہ ان کی تعداد میں زیادتی فرما، ان کی تعداد میں کثرت فرما جو بارڈروں پہ لڑ رہے ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن ان پر حملہ کرے اور ان کی تعداد کم ہو جائے، نہیں بلکہ ان کی تعداد بڑھا دے۔ وَشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ، ان کے اسلحہ کو تیز کر دے، یعنی جب وہ وار کرے تو ان کا وار خطا نہ جائے۔ وَحْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، ان کے اجتماع کی حفاظت فرما۔ وَمْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، ہاں ان کا احاطہ کرنے والوں کو ان سے دور رکھ۔ وَأَلِّفْ جَمْعَهُمْ، ان کے درمیان محبت و الفت پیدا فرما۔ وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ، ان کے امور کی تدبیر فرما۔ وَوَاتِرْ بَيْنَ میرہم، اور ان کا جو شب و روز کا طعام ہے، عقل ہے، کھانا پینا ہے، ان کا جو ہے ان کی تو ہی طباعت فرما، تو ہی نگہبانی فرما۔ وَتَوَحَّدْ بِكَافِيَةِ مُعَنِّهِمْ، اور تو ہی ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو جا، ان کے خرچے کے لیے، ان کی اخراجات کے کافی ہونے کے لیے تو ہی کافی اور وافی ہے، تو ہی تنہا ہے ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، اور ان کا کوئی نہیں ہے، تو ہی ان کے لیے کافی اور وافی ہو جا۔ وَعْزُدْهُمْ بِالنَّصْرِ، اور تو ان کی مدد فرما نصرت کے ساتھ۔ وَأَعِنْهُمْ بِالصَّبْرِ، اور انہیں صبر کے ذریعے سے ان کی معاونت فرما۔ وَلْتُفْ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ، اور دشمن کی طرف سے ملنے والے فریب، مکر اور دھوکے میں میرے اللہ تو ان پر لطف و کرم فرما، تو اپنی مہربانی فرما، تو اپنا لطف فرما کہ وہ دشمن کے مکر و فریب اور دھوکے میں نہ آئے۔ اِلیٰ ان یقول بعد ان یدعو علی الکافرین، کافرین کے حق میں بد دعا کرنے کے بعد مومن کے حق میں دعا ہوتی ہے، کافر کے لیے بد دعا ہوتی ہے۔ مومن کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے، کافر کے لیے عذاب کی دعا ہوتی ہے۔ کافرین کے لیے عذاب کی دعا کرنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہاں تک ہماری کلام پہنچی تھی، اللہم وَقَوِّ بِذَالِكَ مَحَالَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، میرے اللہ
ان کے حالات کے ذریعے اہل اسلام کی تدبیروں کو قوی بنا دے۔ وَحَسِّنْ بِهِ دِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، وہ جو اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے اور حدود پہ مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے گھروں کی حفاظت تو فرما اے میرے اللہ۔ وَسَمِّرْ بِهِ أَمْوَالَهُمْ، ان کے اموال میں اضافہ فرما۔ وَفَرِّغْهُمْ عَنْ مَحَارَبَتِهِمْ لِعِبَادَتِكَ، جنگ کی مشقت سے بچا کر انہیں اپنی عبادت کے لیے موقع عطا فرما۔ وَعَنْ مُنَابَذَتِهِمْ لِلْخَلْوَةِ بِكَ، اور دشمن کے مقابلے سے فارغ کر کے اپنی بارگاہ میں بلا لے، ہاں، اپنی مناجات کے لیے۔ حتیٰ لا یعبد فی بقاع الارض غیرک، تیرے علاوہ اس زمین پر کسی کی عبادت نہ ہو۔ ولا تؤفر لأحد منہم جبہۃ دونک، اور ان میں سے کسی ایک کی پیشانی اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکانا۔ ہاکذا یمضی فی دعاء البلیغ، اسی طرح اس بلیغ اور فصیح دعا میں امام کے یہ کلمات جاری اور ساری ہیں۔ وَهُوَ مِنْ أَطْوَلِ أَدْعِيَتِهِ، اور یہ امام کی دعاؤں میں سے سب سے لمبی دعا ہے۔ فی توجیہ الجیوش المسلمۃ الی ما ینبغی لہا من مکارم الاخلاق، اور یہ جو دعا اہل ثغور ہے، اس دعا میں امام علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے مسلمانوں کی فوجوں کو کہ انہیں عمدہ اخلاق کس طرح اپنانے چاہیے۔ وَأَخْذِ الْعُدَّةِ لِلْأَعْدَاءِ، اور دشمنوں کے مقابلہ انہوں نے کس طرح کرنا ہے۔ وَهُوَ يَجْمَعُ إِلَى التَّعَالِيمِ الْحَرْبِيَّةِ لِلْجِهَادِ الْإِسْلَامِ، یہ جو دعا ہے اس میں جو ہے وَهُوَ، اور امام علیہ السلام وَهُوَ، یہی دعا جو ہے وہ یجمع، یہ کیا ہے، اس میں اس دعا میں موجود ہے وہ سب کچھ کہ الی التعلیم الحربیت، کہ وہ تعلیم کہ جو ایک جہاد پر جانے کے لیے ایک فوجی کو تعلیم دی جاتی ہے اسلامی حوالے سے۔ بیان الغایت منہ و فائدتہ، ہاں، تاکہ یعنی کہ اس کی غرض و غایت کیا ہونی چاہیے جنگ پر جانے کے لیے، وہ جو جنگ پر جا رہا ہے اسے فائدہ کیا ملے گا، یہ سب کچھ اس دعا میں موجود ہے۔ کما ینبہ المسلمین الی نوع الحذر من اعدائہم، اسی طرح امام علیہ السلام نے مسلمانوں کو ڈرایا ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے اس بات کی طرف کہ انہوں نے اپنا بچاؤ دشمن سے کس طرح کرنا ہے۔ وما یجب ان یتخذوہ فی معاملتہم و مکافحتہم، اپنے معاملات میں اور دشمن کا مقابلہ کرنے میں انہیں کس چیز کو اپنے ساتھ، کس چیز کا اپنانا، کس چیز کو اپنانا ان پر واجب ہے، اس چیز کا بھی دعا میں ذکر ہے۔ وما یجب علیہم من الانقطاع الی اللہ تعالی والانتہاء الی محارمہ والاخلاص لوجہہ الکریم فی جہادہم، اور اس دعا میں وہ سب کچھ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے، یعنی وہ سب کچھ، یعنی اس دعا میں امام علیہ السلام اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ رابطہ رکھے اور مخلوق سے رابطہ توڑ دیں۔ والانتہاء عن محارمہ، اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیں، اور جو بھی کام کرنا ہے جنگ میں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہونا چاہیے، یعنی ان کا جہاد میں کوشش کرنا
خالصتاً اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ بَاقِي الْأَئِمَّةِ فِي مَوَاقِفِهِمْ مَعَ مُلُوكِ عَصْرِهِمْ، جس طرح امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے کے جابر اور ظالم بادشاہ کے زمانے میں اپنے زمانے کے بادشاہوں کے ساتھ امام کا اسلوب یہ رہا کہ آپ نے وحدت اسلامیہ کی دعوت دی ہے، اسی طرح بقیہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے زمانے کے بعد اپنے زمانے کے جو جابر اور ظالم بادشاہ ہوتے تھے وہاں بھی باقی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے یہی موقف وحدت اسلامیہ کا اپنایا۔ وَإِن لَاقُوا مِنْهُمْ أَنْوَاءَ الضَّغْطِ وَالتَّنْكِيلِ بِكُلِّ كَسَاوَةٍ وَشِدَّةٍ، اگرچہ کہ انہیں ان کی طرف سے یعنی وقت کے بادشاہوں کی طرف سے طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، عبرتناک سزائیں برداشت کرنے پڑیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وحدت اسلامیہ کا درس دینے کو ترک نہیں کیا۔ فَإِنَّهُمْ لِمَا عَلِمُوا أَنَّ دَوْلَةَ الْحَقِّ فَإِنَّهُمْ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّ دَوْلَةَ الْحَقِّ لَا تَعُودُ إِلَيْهِمْ، اور جب ائمہ علیہ السلام نے اس بات کو جان لیا کہ حق کی حکومت کبھی بھی ان کی طرف لوٹنے والی نہیں ہے، انصرفوا الى تعلیم الناس معالم دینہم، تو آپ نے کس بات کا رخ کیا کہ ٹھیک ہے دشمن حکومتیں آتی ہیں تو آتی رہیں، ظالم اور جابر بادشاہ آتے ہیں تو آتے رہیں، انہیں وہی کام کرنا چاہیے کہ جس پر وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں جس کام کے لیے، اور وہ تھا لوگوں کو دین کے علوم کی تعلیم دینا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ حق کی حکومت ہماری طرف لوٹنے والی نہیں ہے تو انہوں نے لوگوں کو دین کے علوم کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ وَتَوْجِيهِ أَتْبَاعِهِمُ التوجیہ الدینی العالی، اور اپنے ماننے والوں کو دینی تعلیمات کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ وَكُلُّ الثَّوْرَاتِ الَّتِي حَدَثَتْ فِي عَصْرِهِمْ مِنَ الْعَلْوِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ تَكُنْ عَنْ اشارتہم ورغبتہم، جتنے بھی کہا کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام الحجہ تک جتنی بھی تنظیمیں چاہے ائمہ علیہ السلام کے دور میں جتنی بھی تحریکیں جو ہے وہ اٹھیں، چاہے وہ علویوں میں سے ہوں یا فاطمیوں میں سے ہوں، وہ ائمہ علیہ السلام کے اشارے پر نہیں تھیں اور ان کی رغبت کے حوالے سے نہیں تھیں۔ ائمہ علیہ السلام بل کانت کلھا مخالفۃ صریحۃ لأوامرہم وتشدیداتہم، بلکہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ ائمہ علیہ السلام کی اوامر اور نواہی کی مخالفت کرتے ہوئے اٹھے تھے۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَحْرَصُوا عَلَى قِيَامِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ حَتَّى مِنْ خُلَفَاءِ بَنِي العباس أَنفُسِهِمْ، بلکہ ائمہ علیہ السلام تو اس بات پر جو ہے وہ حریص تھے کہ ایک دولت اسلامیہ کو قائم کیا جائے، یعنی جو بھی تحریک اٹھتی تھی ائمہ علیہ السلام کی یہ کوشش ہوتی تھی، ائمہ علیہ السلام اس بات پر حریص تھے کہ جو بھی تحریک اسلامی اٹھے اس کا اول اور آخر ہدف یہی ہونا چاہیے کہ انہوں نے دولت اسلامیہ کا قیام کرنا ہے۔ صحیح، جبکہ قیام کرنے والے جو ہے دوسرے اغراض اور مقاصد کو دیکھ کر قیام کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جو قیام کرنا چاہتے وہ دولت اسلامیہ کو
دولت اسلامیہ کے لیے قیام کرے، دولت اسلامیہ کو قائم کرنے کے لیے قیام کرے، نہ کہ اپنے دوسرے اس کے علاوہ دوسرے اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو فرماتے ہیں اسی وجہ سے ائمہ علیہ السلام جو ہے کہ اشاروں پر وہ جتنے بھی تحریکیں اٹھی وہ ائمہ علیہ السلام کے اشاروں پر نہ تھی۔ ہاں ایک دو ایسی تحریکیں تھیں کہ جس میں ائمہ علیہ السلام نے ان کے لیے انہوں نے ایسے کام کیے جس پر ائمہ علیہ السلام نے ان کی رحمت کے لیے ان کے مغفرت کی دعا فرمائی، جس طرح کہ جناب مختار کا قضیہ ہے کہ اگرچہ کہ یہ جو حکومت ہے جناب مختار کی یہ اس وقت کے امام کے کہنے پر نہیں تھی، لیکن جناب مختار نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام خوش ہوئے، اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام اور اس کے علاوہ جو ہاشمی خواتین تھیں ان کے گھروں میں جناب مختار کے عمل کی وجہ سے، کہ جب آپ نے اس ابن حرملہ اور مردود ابن زیاد اور پسر سعد کے سر جو ہے وہ امام علیہ السلام کی طرف روانہ کیے، حرملہ نہیں بلکہ پسر سعد اور ابن زیاد کے جب سر جو ہے وہ مدینے میں بھیجے، تو روایت کہتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی خواتین بہت خوش ہوئیں اور آل رسول بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے جناب مختار کے حق میں دعا کی۔ اسی طرح جناب زید ابن علی جناب زید ابن علی رحمۃ اللہ علیہ ورضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی جو تحریک تھی، ان کا جو ثورہ تھا، اگرچہ کہ امام علیہ السلام کے اشارے پر نہ تھا، لیکن وہ مظلومیت کی حالت میں مارے گئے، اور ان کے بعض کام بہت ہی جو ہے وہ اچھے تھے، اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، حتیٰ کہ بعض لوگ انہیں جناب زین العابدین علیہ السلام کے بعد اپنا کیا سمجھتے تھے؟ امام سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے ابھی تک ایک زیدی فرقہ موجود ہے کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد جناب زید شہید کو ہی وقت کا امام مانتے ہیں، لیکن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے رسالت کو کہاں قرار دیا ہے، یعنی بہت سی تحریکیں علویوں اور فاطمیوں میں سے جو اٹھی وہ ائمہ کے اشاروں پر نہ تھی، مگر یہ کہ بعض تحریکوں میں جس طرح کے جناب زید بن علی ہے، جناب مختار ثقفی ہے، ان کے حق میں ائمہ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے۔ وَكَفَى أَن تَقْرَأَ وَصِيَّةَ الْإِمَامِ ابن جعفر لشیعتہ، اور کافی ہے کہ ہم وَكَفَى أَن نَقْرَأَ وصیت الامام موسیٰ بن جعفر لشیعتہ، جو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو وصیت فرمائی ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں۔ کیا امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا تزلوا رکابکم بترک طاعت سلطانکم، کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے بادشاہ کی اطاعت کو ترک کر کے اپنی گردنوں کو، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو اپنے سلطان کی اطاعت کو ترک کر کے۔ یعنی کیا مطلب یہاں پر اطاعت کا کیا مراد ہے؟ یعنی معنی یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے وہ قیام کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا ہے، جب آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کی پوری حکومت کے گرا کر، پوری کی پوری حکومت گرا کر آپ ایک اسلامی حکومت قائم کر سکیں، عدل والی حکومت قائم کر سکیں، جب یہ آپ میں ہمت اور طاقت نہیں ہے، تو پھر سلطان کی اطاعت کو ترک کر کے، یعنی سلطان کی مخالفت کر کے اپنی
اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ کرو، فَإِنْ كَانَ عَادِلًا فَاسْأَلُوا اللَّهَ بَقَاءَهُ، اگر وہ عادل ہے، اگر وہ عادل ہو سلطان تو اس کے باقی رہنے کی خدا سے دعا کرو، وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فَاسْأَلُوا اللَّهَ إِصْلَاحَهُ، اگر وہ ظالم اور جابر ہے تو پھر اللہ کے بارگاہ میں اس کی اصلاح کی دعا کرو۔ فَإِنَّ إِصْلَاحَكُمْ فِي إِصْلَاحِ سُلْطَانِكُمْ، امام فرماتے تمہاری اصلاح تمہارے بادشاہ کی اصلاح میں ہے، وَإِنَّ السُّلْطَانَ الْعَادِلَ بِمَنزِلَةِ الْوَادِ الرَّحِيمِ، لیکن اگر کسی ملک کو ایسا بادشاہ مل جائے جو عادل ہو، کہتے وہ ایک رحیم والد کی منزل پر ہوا کرتا ہے، فَأَحِبُّ لَهُ مَا تُحِبُّونَ مَا تُحِبُّونَ لِأَنفُسِكُمْ، فرماتے ہیں پس اس کے لیے ایسا سلطان مل جائے کہ جو عادل ہو، کہ جو والد کی منزل پر ہوا کرتا ہے، اس کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، وَاكْرَهُوا مَا تَكْرَهُونَ لِأَنفُسِكُمْ، اور نا پسند کرو وہی بات جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اس امام علیہ السلام کے فرمان میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ وحدت اسلامیہ کا درس ملتا ہے۔ وَهَذَا غَایَةُ مَا یُوصَف فِی مُحَافَظَةِ الرَّعِیَّةِ عَلیٰ سَلَامَةِ سُلْطَانِهِ، اور یہ جو ہے فرماتے ہیں، یہ امام علیہ السلام کا جو فرمان ہے یہ انتہا تک پہنچا ہوا ہے اس بات میں کہ امام علیہ السلام اپنی رعیہ کی حفاظت سلطان کی سلامتی میں کرنا چاہتے ہیں، کہ ان یحب له ما یحبون لانفسهم، کہ وہ سلطان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ویکرہ له ما یکرہون لها، اور وہ جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ بھی وہی انہی کے لیے پسند کرے، یعنی حکومت کے، یعنی ما ویکرہون له ما یکرہون لہا، یعنی لے انفسہم، لہا کی انفس کی طرف ضمیر جائے گی، کہ وہ جو اس کے لیے یعنی سلطان کے لیے ناپسند کرے اسی چیز کو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ وبعد ھذا، تو اس فرمان میں امام علیہ السلام نے وحدت اسلامیہ کا درس دیا ہے کہ متحد ہو کر رہے، اگر وہ عادل ہو تو بقا کی دعا کرے، اگر وہ جابر اور ظالم ہے تو اس کی اصلاح کی دعا کرے۔ ہاں اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی ہمت ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس اتنے افراد ہیں کہ ان کی حکومت کو ختم کر کے آپ جو ہے وہ ایک عادل کی حکومت قائم کر سکتے تو کریں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر خاموش رہیں، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ کریں، یعنی اتحاد بین المسلمین کا درس دیا۔ وبعد ھذا، اس کے بعد فما اعظم تجنی بعض کتاب البعض، فما اعظم تجنی، فما اعظم تجن بعض کتاب العصر اذ یصف الشیعہ بانہم جمعیت سریت حدامت او طائفت ثوریت ناکمہ، کہا ائمہ علیہم السلام کی ان فرامین کے بعد کہ جس میں ائمہ علیہم السلام اپنے شیعوں کو وحدت اسلامیہ کا درس دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کتنی عظیم، کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظیم بات ہے، یعنی کتنی بری بات ہے کہ اس زمانے کے بعض لکھنے والوں نے اہل تشیع کے حق میں یہ جنایت کی ہے، یہ جو ہے اہل تشیع کے حق میں انہوں نے یہ کیا ہے ان کے حق میں انہوں نے کیا کی ہے، یعنی جنایت کرنا، یعنی دکھ پہنچانا انہیں، یعنی ایسی بات کرنا کہ جو غیر منصف ہو، یعنی فما اعظم تجنی بعض کتاب العصر، یعنی اس زمانے کے بعض رائٹر ایسے ہیں کہ جنہوں نے کتنی بری بات کی ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے شیعہ کو صفت لگائی ہے، کہا ہے بِأَنَّهُمْ جَمِعِيَّةٌ سَرِّيَّةٌ حَدَّامَةٌ، کہ شیعہ کون ہے؟ ایک ایسی جماعت ہے
جو چھپی ہوئی جماعت ہے. اچھا، حدامتن جس کا کام ہے دین کو منہدم کرنا، اور طائفتن یا ایک ایسا گروہ ہے ثوریت ناکمہ کہ جس کا کام ہے انتقام لینا. جبکہ ائمہ علیہ السلام کے فرامین کو دیکھا جائے تو ائمہ علیہ السلام نے ہمیشہ وحدت اسلامیہ کا درس دیا ہے، نہ کہ انتقام کا درس دیا ہے. تو لہذا ثابت ہوا ائمہ علیہ السلام کے فرامین سے کہ شیعہ نہ تو دین کو منہدم کرنے والے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی جماعت ہے کہ جو انتقام لینے والی ہو اور انتقام کے نام پہ مسلمانوں کا خون بہانے والی ہو. جس نے یہ کیا ہے اس نے بہت بڑی مسلمانوں باقاعدہ شیعوں کے حق میں زیادتی کی ہے، جنایت کی ہے، زیادتی کی ہے. صحیح ہو انا من خلق الرجل المسلم المتبع لتعالیم آل البیت بغض الظلم و ظالم. صحیح یہ ہے جو کہ وہ شخص کہ جو مسلمان ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی اتباع کرتا ہے، فرماتے ہیں اس کے اخلاق میں سے درست یہ ہے کہ وہ ظلم اور ظالمین سے بغض رکھے، والانکماش ان اہل الجور والفسوق، اور اہل جور اور اہل فسق، یعنی فسق اور فجور کرنے والے، ظلم اور جور کرنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے. وَالنَّظْرَةِ إِلَىٰ آوَانِهِمْ وَأَنصَارِهِمْ نَظْرَةَ الْإِشْمِئْزَازِ وَالِاسْتِنْكَارِ وَالِاسْتِحَاشِ وَالِاسْتِحْقَارِ. اتنا کم از کم ضرور کرے کہ وہ جو ظالم لوگوں کے جو مددگار ہیں، ان کی جو نصرت کرنے والے ہیں، انہیں نفرت کی نظر سے دیکھے، اشمئزاز نفرت کی نظر، والاستنکار یعنی ان کا جو ہے وہ ان کے کاموں سے انکار کرے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، والاستحاش والاستحقار انہیں حقارت کی نظر سے دیکھے، اور یعنی والاستحاش بمعنی ہوتا ہے برانگیختہ کرنا، یعنی ان کے یعنی جہاں تک وہ کر سکتا ہے اپنے معاشرے میں لوگوں کو برانگیختہ کرے اس بات پر کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کا یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ بہت برا کر رہے ہیں، تاکہ ظلم کے خلاف لوگوں کو جو ہے اس بات کا پتہ چلتا رہے کہ ہماری حکومت میں کون لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں اور کون مظلوم ہیں. وَمَا زَالَ هَذَا الْخُلْقُ مُتَغَلْغِلًا فِي نُفُوسِهِمْ يَتَوَارَثُهُ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ. ہاں، یہ اخلاق جو ہے وہ شیعوں کے کیا ہے کہا، شیعوں کے اندر یعنی شیعوں میں یہ اخلاق موجود ہے، جوش مارتا ہے یہ اخلاق، ہاں، جس کو انہوں نے نسل در نسل پایا ہے. یہ ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف امت اسلامیہ کو ہم وحدت کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ظلم کرنے والا ہے وہ غلط ہے. ولیکن ما ٹھیک ہے، نسل در نسل ہم میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہم اپنوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ جو ظلم کرنے والا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اس کے باوجود لیس من شیمتہم الغدر والقتل، شیعوں کی خصلت جو ہے وہ دھوکہ دینا، فریب دینا نہیں ہے. ولا من طریقتہم الثورۃ والانتفاض علی السلطۃ الدینیہ السائدہ باسم الاسلام، اور نہ ہی شیعوں کا یہ طریقہ ہے کہ ایسی حکومت کے جو اسلام کے نام پر چل رہی ہو وہ کیا کرے، ایک ایسی تحریک بنا لے اور وہ جو ہے اس چڑھائی کر دے اس حکومت پر کہ جو اسلام کے نام پر جاری و ساری ہے. شیعوں کا یہ کام نہیں ہے. لا سرن ولا علنا، نہ وہ سری طور پر کرتے ہیں نہ وہ علن اعلان کرتے ہیں. ولا یبیحون لانفسہم الاغتیال او الوقیعۃ بمسلم مہما کان مذہبہ اور وطریقتہ. فرماتے ہیں اور نہ ہی شیعوں کا یہ طریقہ ہے، نہ ہی شیعہ اپنے آپ پر اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ وہ کسی کو ہلاک کر دیں. شیعہ
اپنے آپ پر اس بات کو جائز قرار نہیں دیتے کہ وہ کسی کو ہلاک کرے، اول وقیہ یا کسی کو گالی دے، بے مسلمن کسی مسلمان کو گالی دینا، کسی مسلمان کو ہلاک کرنا شیعوں کے نزدیک جائز نہیں ہے، مہما کان مذہب ہو و طریقت ہو، مسلمان ہے نا، جو اس کا مذہب ہے، جو اس کا طریقہ ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہاں جب تک وہ مسلمان ہے اہل تشیع کے نزدیک اس کو گالی دینا، ہلاک کرنا جائز نہیں ہے۔ اخذن بتعالیم ائمتہم، یہ وہ اپنے ائمہ کی تعلیم سے لیتے ہوئے ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر جائز قرار نہیں دیتے اس بات کو کہ وہ مسلمانوں کو ہلاک کریں یا انہیں گالی دیں۔ بل المسلم الذی یشہد الشہادتین مسون المال محقون الدم محرم العرض، بلکہ ہم شیعہ خیر البریہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو مسلمان ہے جس نے شہادتین کا اقرار کیا ہے اس کا مال بھی، اس کے مال کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، محقون الدم اس کے خون کی حفاظت یعنی اس کی جان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، وہ محرم العرض اور اس کی ناموس کی حفاظت کرنا بھی کیا ہے ضروری ہے، اور اس کی ناموس پر غلط نظر دیکھنا حرام ہے۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، اور کسی بھی مسلمان کے مال، لا یحل مال امرئ، کسی بھی مسلمان کا مال جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، الا بطیب نفس، جب تک کہ وہ خود اجازت، جب تک کہ خود اس مسلمان کا نفس جو ہے اس بات پر راضی نہ ہو۔ جب پتہ چل جائے کہ فلاں مسلمان جو ہے راضی ہے اس بات پر کہ اس کے مال میں تصرف کر لیں تو تب کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ بل المسلم اخو المسلم، بلکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، علیہ من حقوق الاخوۃ لاخیہ، تو ایک مسلمان بھائی پر دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق ہیں، ما یکشف عنہ البحث الآتی، کہ جو ہے آنے والے بحث میں کشف ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔